الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم. عزیزان محترم، آج کے خطبے میں عشرۂ ذی الحجہ کے فضائل اور اس کی کیا اہمیت ہے، اسی طرح سے قربانی کی اہمیت، افضلیت اور اس کے چند احکام، ان چیزوں کے تعلق سے احادیث طیبہ کی روشنی میں عشرۂ ذی الحجہ کی فضیلت کیا ہے، اسی طرح سے قربانی کی فضیلت اور اہمیت دین اسلام میں کیا ہے. گزشتہ ہفتے جو خطبہ تھا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک حصہ ذکر کیا گیا تھا. آئندہ خطبے میں انشاءاللہ اسے مکمل کریں گے، لیکن آج ہم عشرۂ ذی الحجہ کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو کریں گے. میں نے قرآن کریم میں کی سورۃ الفجر کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی، جن کی تفسیر اور تشریح میں مختلف اقوال ہیں، لیکن بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس میں عشرۂ ذی الحجہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی. تو مفسرین اس میں مختلف رائے جو ہے پیش کرتے ہیں، جن میں سے بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہی ہیں، اور وتر سے مراد یوم عرفہ. اسی طرح سے والشفع والوتر اور قربانی کا دن یعنی عید الاضحیٰ مراد ہے. تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے بعض حضرات کے مطابق ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، لیکن احادیث طیبہ میں واضح طور سے اسے بتایا گیا ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت کیا ہے. بعض حدیث یہاں پر ذکر کی جاتی ہیں، ان میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی جو فضیلت ہے، تمام دنوں میں سب سے زیادہ مبارک دن جو ہے یہ ذی الحجہ کے 10 ایام ہوتے ہیں. اب ان ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے. قرآن کریم میں سورۃ الحج آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ ایام معلومات جو ہیں متعینہ چند دن ہیں، ان میں کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کریں. روح المعانی میں اس کی تفسیر ذکر کی گئی ہے کہ ایام معلومات سے مراد یہی عشرۂ ذی الحجہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، اس کی تسبیح بیان کی جائے، اس کی پاکی بیان کی جائے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام ای ایام العشر. قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو ایام ہوتے ہیں ان میں اللہ رب العزت کا جو آدمی بھی اللہ کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، سال کے دوسرے دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں سے زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور دن میں عطا نہیں فرماتا. اور اللہ کو اور کسی دن میں اتنا کوئی عمل پسند نہیں ہے جتنا ان دنوں میں پسند ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی دوسرے دنوں میں افضل نہیں ہے؟ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کرنا بھی افضل نہیں ہے، مگر ہاں ایسے شخص کا عمل ضرور پسند ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر نکلا اور پھر وہ واپس نہیں آیا، یعنی اللہ کے راستے میں ہی شہید ہو گیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا. ذی الحجہ کے ان ایام کے چند احکامات احادیث طیبہ سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. تو ان 10 دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ جتنا ہم لوگوں سے ہو سکتا ہو ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی
لیے یہ جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہیں، اپنی نفل نمازیں جو ہیں ان میں کثرت کر دی جائے۔ اگر باقی ایام میں فرض نمازیں پڑھ رہے تھے، نوافل نفل نمازیں جو ہیں ان کے پڑھنے کا اہتمام نہیں تھا، اشراق نہیں پڑھ رہے تھے، تہجد نہیں پڑھ رہے تھے، چاشت کا اہتمام نہیں تھا، اوابین کا اہتمام نہیں کر رہے تھے، تو ضروری ہے کہ ان دنوں میں کم سے کم تہجد کا اہتمام کیا جائے، اسی طرح سے چاشت اور اشراق کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، پھر اسی طرح سے اوابین کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارا جو وقت ہے وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں صرف ہو سکتا ہو۔ اب اس کے احکامات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ کرے تو پھر چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹائے جب تک قربانی نہ کر دے۔ جب قربانی ادا کر دی جائے اس کے بعد بال اور ناخن کٹائے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور قربانی کا ارادہ کر لو تو پھر اپنے بال اور اپنے ناخنوں کو ایسے ہی رہنے دو، پھر مت کٹاؤ۔ جب قربانی کر لو تو اس کے بعد کٹا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے یہ صرف یہ سمجھیے کہ استحبابی کوئی واجب یا فرض کا درجہ نہیں رکھتی۔ بالفرض آدمی بھول گیا کہ آج جو ہے ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، رات میں اس نے بال یا ناخن کٹا لیے، یا پہلی ذی الحجہ کو یا دوسری کو، کسی بھی دن اس نے بال یا ناخن کٹا لیے، تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سوچنے لگے کہ اب میں قربانی کیسے کروں گا۔ اس کے باوجود قربانی کی جا سکتی ہے اور قربانی بالکل درست ہوگی۔ تو بعض لوگ پس و پیش میں رہتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا اور اس کے بعد ہم نے بھولے سے بال کٹا لیے تھے یا بھولے سے ہم نے ناخن کاٹ لیے تھے، کوئی بات نہیں ہے، قربانی اس کے بعد بھی ضرور کرنا چاہیے اگر ہمارے اوپر واجب ہے۔ اسی طرح سے ذو الحجہ کا جو یہ پہلا عشرہ ہے، اس پہلے عشرے کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت جو ہے احادیث طیبہ میں وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فيها من عشرة ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ان دنوں میں عبادت کرنے سے زیادہ کوئی بھی عمل پسند نہیں ہے جو عشرہ ذی الحجہ میں عمل کیا جاتا ہے۔ کسی بھی قسم کی عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، تلاوت کی جائے، تسبیحات میں آدمی اپنے شب و روز گزارے، تو ایام یہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، اس پہلے عشرے میں جتنے عبادت اللہ رب العزت کو پسند ہے اپنے بندے کی، دوسرے اور ایام میں اتنی زیادہ پسند نہیں ہے۔ اور ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کو بندے کا قیام کرنا یعنی نماز تہجد کا اہتمام کرنا رات کے وقت میں، وہ جتنا زیادہ ان دنوں میں پسند ہے بنسبت ان دنوں کے دیگر ایام میں وہ پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان دنوں میں اپنے آپ کو جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں لگا سکتے ہوں اتنا لگانے کی کوشش کریں۔ فرض نمازوں کا باجماعت اہتمام کیا جائے تکبیر تحریمہ کے ساتھ، اسی طرح سے نوافل کا اہتمام کیا جائے، ذکر اللہ کا اہتمام کیا جائے، خاص طور سے قیام اللیل کا اہتمام کیا جائے۔ موجودہ دور میں جس فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، نئے نئے مسائل اور آلام اور پریشانیاں جو امت مسلمہ کو گھیرے ہوئے ہیں، ان دنوں میں بہت زیادہ ہم لوگوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم نہ صرف اپنے مسائل کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے مسائل کے لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ سے دعا کریں اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعاؤں میں مشغول رہیں۔ اسی طرح سے ایک روزہ ہے یوم عرفہ کا روزہ، جس کی بہت زیادہ فضیلت احادیث طیبہ میں وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ والسنہ التي بعدہ۔ ترمذی شریف میں حدیث وارد ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کی فضیلت یہ ہے کہ میں اللہ سے گمان رکھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک
1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ تو 9 تاریخ جو ہوتی ہے ذی الحجہ کی، اس کے روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے روزے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے اس شخص کے گناہ جو ہے معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اس اعتبار سے بھی یوم عرفہ کے روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں اگر یوم عرفہ کے علاوہ اور بھی ہم کثرت سے روزے رکھ سکتے ہوں تو ہمیں ان روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ عشرہ اتنا بابرکت ہے کہ اس عشرے میں ہم اپنی تمام لغویات کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایک وہی مجنونانہ ایک جنون اپنے اوپر سوار کر کے اللہ رب العزت کی عبادت اور اطاعت کے لیے وقف کر دیں۔ اسی عشرے میں حج کا بھی جو ہے اہتمام ہوتا ہے، حج کا عمل جو ہے وجود میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے کہ جو لوگ وہاں پر حج کے لیے نہیں جا سکتے، ان میں اتنی استطاعت نہیں ہے، بعض ایسے اعمال ہمیں بھی دے دیے ہیں جیسا قربانی ہے، اسی طرح سے روزوں کا اہتمام ہے، ذکر اللہ کی کثرت کا اہتمام ہے۔ جس طرح سے وہاں حاجی لوگ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں بھی ایک اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ ہم یہاں رہ کر جو ہے ان لوگوں کی نقل کر سکتے ہیں، اور اس کی برکت سے ممکن ہے کہ اگلے سال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی جو ہے حج کرنے کی توفیق اور اس کے وسائل عطا کر دے۔ تو عزیزان محترم، ان دنوں میں ہمیں وہی ایک مجنونانہ کیفیت اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ یہ جو بال نہ کٹانا، ناخن نہ کٹانا، عبادت میں مصروف رہنا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ انسان اپنی ساری ظاہری وضاحت کو بھلا کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے دیوانہ وار جو ہے وقف کر دیتا ہے۔ اس میں بس ایک جنون چھایا رہتا ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اسی اعتبار سے ہم لوگ جو ہے ان ایام کو گزاریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کی جو ہے کثرت ہو، عبادات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ یوم عرفہ کے تعلق سے ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ شیطان جتنا ذلیل اور رسوا اپنے آپ کو اور اللہ کا مغضوب جتنا عرفہ کے دن محسوس کرتا ہے، کسی اور دن جو ہے سال کے دنوں میں محسوس نہیں کرتا، کیونکہ یوم عرفہ کے دن جس کثرت سے اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے، اسے دیکھ کر شیطان اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا محسوس کرتا ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے جوش میں ہوتی ہے اور پروردگار عالم بہت سے لوگوں کی جو ہے مغفرت فرماتا ہے۔ تو ایسے بابرکت ایام میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت اور اطاعت کے لیے وقف کریں اور اپنا جو ٹائم ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور عبادت میں لگائیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے تکبیر تشریق بھی جو ہے شروع ہو جاتی ہے اور وہ 13 تاریخ کی عصر تک باقی رہتی ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید کی گئی ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات بآواز بلند تکبیر تشریق کہیں، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ یہ تکبیر کہنا ہر مرد پر جو بالغ ہے، عاقل ہے، مسلمان ہے، واجب ہے۔ تو ہر فرض نماز کے بعد ایک بار یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ علامہ شامی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سے زیادہ کہنا یہ خلاف سنت ہے۔ حدیث میں ہمیں ایک ہی مرتبہ کہنے کی تاکید کی گئی ہے، ایک ہی مرتبہ کہیں۔ خواتین پر بھی اسی طرح سے تکبیر واجب ہوتی ہے جس طرح سے مردوں پر واجب ہوتی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ آواز بلند نہیں پڑھیں گی، آہستہ آواز سے جو ہے پڑھیں گی ہر فرض نماز کے بعد۔ تو ہم اپنے گھر پر جا کر خواتین کو بھی بتائیں کہ 9 تاریخ سے جو ایام تشریق شروع ہوتے ہیں، جو تکبیر ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، خواتین کو بھی وہ تکبیر پڑھنی ہے لیکن آہستہ آواز کے ساتھ میں جو ہے پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی نماز میں پہلے سے شامل نہیں تھا، بعد کو شریک ہوا، تو اسے بھی فرداً جو ہے وہ تکبیر پڑھ لینی ہے، انفرادی طور پر وہ تکبیر پڑھ لے گا۔ اس کے علاوہ ان دنوں کا سب سے بڑا جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا احادیث طیبہ میں، وہ قربانی کا عمل ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے ایک حکم اور ایک فرمان کے آنے کے بعد جس طرح بغیر کسی شش و پنج میں پڑے ہوئے اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا عزم و تہیہ کر لیا،
اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کو اتنا محبوب اور اتنا پسندیدہ بنایا اپنے لیے کہ پروردگار عالم نے اس سنت ابراہیمی کو قیامت تک کے لیے جاری اور ساری فرما دیا ہے۔ چنانچہ لاکھوں کروڑوں مسلمان تمام دنیا کے اس دن سنت ابراہیمی کی یادگار میں اللہ کے سامنے ایک قربانی پیش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ثبوت دیتے ہیں کہ اگر اسلام کے لیے، اللہ رب العزت کے احکامات کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے ہمیں اپنی جانوں کے بھی نذرانے پیش کرنے پڑے تو بہتر ہے ہم اپنی جانوں کو اللہ کے سامنے قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں اور تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى الله من اراق الدم وانه لا ياتي بقرونها واشعارها واصلافها وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض فطيبوا بها نفسا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کو قربانی کرنے سے زیادہ کوئی بھی عمل جو ہے محبوب نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے دنوں میں صرف قربانی کرنا ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو جانور ہم قربان کرتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، وہ قیامت کے دن اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اسی طرح سے ناخنوں کے ساتھ جو ہے پیش کیا جائے گا اللہ کے دربار میں۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، اور جب قربانی کا خون زمین پر گرتا ہے، وہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے یہاں قربانی جو ہے پروردگار عالم قبول فرما لیتا ہے۔ اہمیت دیکھیے اس عمل کی کہ ابھی قربانی کا عمل مکمل نہیں ہوا، خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اگر خلوص اور للہیت کے ساتھ قربانی کی گئی ہے تو اللہ رب العزت وہ قربانی قبول فرما لیتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، وہ اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب یہ قربانی کا عمل کریں تو 100% خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے عمل کریں۔ قربانی کرنے میں ہمارے دل میں کسی قسم کے اور جذبات جو ہے مؤثر نہیں ہونے چاہیے۔ ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا، نمائش اور نامہ نمود کرنا، اس طرح کے عمل کی اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے۔ دین اسلام کا کوئی بھی عمل جو صرف اللہ رب العزت کے لیے نہ کیا گیا ہو، وہ صاف صاف احادیث میں بتا دیا گیا ہے کہ ایسا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ اس قربانی کے تعلق سے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا تھا۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنة ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی یادگار ہے۔ تو ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کی یادگار کو مناتے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کا بدلہ کیا اللہ کو العزت ہمیں دیتا ہے، اس کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کی جاتی ہے اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک نیکی جو ہے عنایت فرماتا ہے۔ اب کتنی نیکیاں قربانی کرنے کی ملتی ہوں گی کہ جو جانور اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے اس کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ ثواب اور یہ فضیلت دیکھ کر حیرت ہوئی۔ پھر انہوں نے ایک حیرت انگیز سوال کیا کہ بعض جانور تو ایسے ہوتے ہیں جن کے جسم پر موٹے بال ہوتے ہیں، جس طرح سے بیل ہے، گائے ہے، بھینس بیل ہے، ان کے جسم پر موٹے جو ہے بال ہوتے ہیں، لیکن بعض جانور ایسے ہیں جن کے جسم پر روواں ہوتا ہے، ان میں اور زیادہ کثرت سے بال ہوتے ہیں، جیسے بھیڑ ہے، دمبا ہے، بکری ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جن جانوروں پر جو ہے اون ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون میں بھی ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک نیکی جو ہے عنایت فرماتا ہے۔ یہ عظمت اور اہمیت ہے قربانی کی کہ ہر ایک بال کے بدلے میں پروردگار عالم ایک نیکی جو ہے عطا فرماتا ہے۔ ان نیکیوں کو پانے کے لیے، ان کے حصول کے لیے شرط وہی ہے
کہ اللہ رب العزت کے لیے 100% اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی گئی ہو، کسی قسم کی نام و نمود، دکھاوا اور جو ہے اور دوسرے قسم کے جذبات انسان کے دل میں موجود نہ ہو۔ عزیزان محترم، ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ سماج میں بہت ریسپیکٹڈ مانے جاتے ہیں، باعزت ہیں، اگر قربانی نہیں کی تو سماج میں ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ اس جذبے کے ساتھ بہت سے لوگ قربانی کر لیتے ہیں، شرما شرمی میں، روا روی میں۔ عزیزان محترم، اپنی نیت کو خالص کرنے کی ضرورت ہے، قربانی ضرور کی جائے لیکن نیت کو درست کر لیں۔ کوئی ہمارے بارے میں کچھ بھی بولتا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، اور دین اسلام ہمارے لیے کیا تعلیمات اور ہدایات اور کیا گائیڈنس جو ہے ہمیں دیتا ہے، بس اس سے زیادہ ہمیں کسی اور کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ تو جو قربانی کی جائے، اگر ہمارے پاس وسعت نہیں ہے اور خدا نخواستہ ہمارے حالات قربانی کرنے کے نہیں ہے، پھر بھی اگر ہم قربانی کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے تو 100% اپنی نیت کو درست کریں، صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے قربانی کریں، کسی کو دکھانے کے لیے، سماج میں اپنی ظاہری عزت کو بچانے کے لیے یہ سارے عمل نہ کیے جائیں۔ ایسے تمام اعمال جو ہے انسان کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس میں اس عمل کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو بھی شریک کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترکتہ وشرکہ، کہ میں اس کے عمل کو یہ والا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے اللہ، اور جو عمل کیا گیا اسے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ جس کو دکھانے کے لیے آپ نے عمل کیا اسی سے اپنے عمل کا بدلہ لے لیں، اللہ رب العزت اس عمل پر بدلہ دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، بعض عبادات جو ہماری ہوتی ہیں ان میں ایک بڑی قربانی ہمیں اپنے نفس کی دینی ہوتی ہے، اپنے جذبات کی دینی ہوتی ہے، اپنے دل کے اندر معیشت ہو رہے تکبر اور غرور اور نخوت کی دینی ہوتی ہے۔ قربانی کا جو یہ عمل ہے اس میں سب سے زیادہ ہمیں حساس ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں وسعت دی ہے تو ہم کوشش کریں کہ جتنا بہتر سے بہتر جانور ذبح کر سکتے ہو اتنا بہتر سے بہتر جانور ذبح کیا جائے، لیکن اس جانور کو لے کر کئی دنوں تک گلیوں میں گشت کرانا، چوراہوں پر روک کر اس کی نمائش کرانا، لوگوں پر روک اور دبدبا ڈالنا کہ اتنا بڑا جانور، ایسا قیمتی اور ایسا زبردست جانور ہم ذبح کر رہے ہیں، یہ کسی بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا جس کا ایمان اللہ رب العزت کی ذات پر ہو، جسے اپنا ثواب اللہ رب العزت سے لینا ہے، اسے دنیا میں نمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ان ایام میں ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قربانی کریں۔ یہ حقیقت کیا ہے کہ قربانی سنت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا۔ تو یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں ایک اس کی صورت ہے اور ایک روح ہے۔ صورت کیا ہے؟ صورت جو ہے قربانی کی یہ ہے کہ ہم ایک جانور ذبح کر رہے ہیں، لیکن روح کیا ہے قربانی کی؟ روح حقیقتاً یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کو قربان کر رہے ہیں، اپنی ذات کو اللہ رب العزت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اب قربانی کے عمل سے ہم اس کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ کی راہ میں کبھی موقع ملا قربان کرنے کا اپنی جان کو، تو ہم اپنی جان قربان کرنے سے کبھی بھی دریغ نہیں کریں گے، اور بے دریغ اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنے جان کو قربان کر دیں گے۔ ایسا متبرک اور پاکیزہ عمل اگر اس میں بھی ہم لوگ ریاکاری شامل کر لیں، دکھاوا شامل کر لیں، تو یہ ہمارے لیے انتہائی خسارے اور نقصان اور شرمندگی کی بات ہے۔ اس لیے کہ جہاں قیامت کے دن سب لوگ بڑے بڑے اعمال لے کر آ رہے ہوں گے، اگر ہمارے ان اعمال کو ہمارے منہ پر مار دیا گیا کہ عمل تو آپ نے ضرور کیا تھا لیکن اس میں جذبات نے تکبر کے، دکھاوے کے، ریا کے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ عزیزان محترم، اس کی بھی جو ہے احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قربانی واجب ہے اور ایک قربانی سنت ہے۔ واجب کے تعلق سے میں نے عرض کیا کہ جو انسان صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی ہر انسانی واجب ہونے کے لیے یہ 6 ضروری شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، دوسرے یہ کہ بالغ ہو، تیسری قسم ہے کہ غلام نہ ہو، آزاد ہو، اور غلام ہوتے بھی نہیں ہیں، چوتھی قسم یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، سفر میں اگر آدمی ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی،
اور پانچویں یہ کہ مسلمان ہو، چھٹی شرط یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس 612 گرام اور 360 ملی گرام اس وقت میں چاندی ہو تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے، یا اس نصاب کے برابر کسی کے پاس میں رقم ہے نقد کی شکل میں، کوئی اور چیز ہے جو ضروریات اصلیہ سے زائد ہے، تو وہ بھی جو ہے صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس وقت میں یہ سمجھیے کہ اکثر لوگ صاحب نصاب ہیں اور اکثر لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی کے تعلق سے ایک غلط فہمی یہ بھی رہتی ہے کہ قربانی جب ہم لوگ کرتے ہیں، اگر ہمارے گھر میں 4-5 افراد ہیں تو ایک آدمی کی طرف سے یا گھر کا جو بڑا ذمہ دار ہے اس کی طرف سے قربانی کرنے کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے سب کی طرف سے قربانی دے دی، اس لیے کہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں ہیں، سب لوگ ساتھ ہی رہتے ہیں۔ شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر گھر کے 5 افراد ہیں، پانچوں کاروبار الگ الگ کر رہے ہیں، پانچوں آدمی صاحب نصاب ہیں، تو انہیں اپنے اپنے اعتبار سے قربانی کرنی ہے، پانچوں کو اپنے اپنے اعتبار سے قربانی دینی ہے۔ ایک قربانی کرنے کے بعد یہ گمان نہیں کر لینا کہ پورے خاندان یا گھر کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے، اس کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ آج خطبے کا موضوع جو ہم نے رکھا انہی چند مسائل کو رکھا، اس لیے کہ ابھی ہمارے پاس تقریباً اگر آج کے دن کو بھی چھوڑ دیں تو 8 دن موجود ہیں۔ 8 دن میں ہم قربانی کی ترتیب بھی بنا سکتے ہیں، اس کے لیے کوششیں بھی کر سکتے ہیں۔ باقی ایام ذی الحجہ کی فضیلت کے تعلق سے جو عنوان بنایا آج کے خطبے کو، اس کو بھی اسی ضرورت محسوس کر کے بنایا کہ ان 8 دنوں میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت اور اطاعت اور اس کی فرمانبرداری میں صرف کریں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کی جو راتیں ہوتی ہیں عیدین کی، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، وہ بڑی متبرک اور بابرکت راتیں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دونوں عیدوں کی رات میں اللہ کی رضا اور ثواب کی خاطر قیام کیا تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہمارا عالمیہ ہے کہ ہم ان پاکیزہ راتوں کو اپنی عید کی تیاریوں میں جو ہے گزار دیتے ہیں۔ ان دونوں راتوں میں زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، عید الفطر کی رات میں بھی اور عید الاضحیٰ کی رات میں بھی زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اطاعت کی جائے اور اس کی رضا کے لیے جو ہے کوششیں کی جائیں۔ تو عزیزان محترم یہ چند چیزیں تھی، اس کے علاوہ چند ایک ایسی چیزیں معاشرے میں رائج ہیں جنہیں لے کر انہی چند رسموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن ہمیں صبح سے لے کر جب تک ہم قربانی نہیں کر دیتے اس وقت تک کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے۔ یہ صرف ایک مستحب چیز بتائی گئی ہے شریعت میں کہ مستحب یہ ہے کہ جب قربانی آپ کر دیں اس کے بعد کھا پی لیں، لیکن اگر اس سے پہلے انسان کو بھوک لگ جاتی ہے، انسان آتی ہے کھانے کا پریشانی ہو گئی تو اس میں کھا سکتے ہیں، کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی جو ہم قربانی دے رہے ہیں اس میں فلاں قسم کا جانور ہونا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ نے ایسی کوئی بھی قسم نہیں متعین کی ہے کہ پہلی قربانی جب انسان کر رہا ہے تو اس میں بیل ہو یا پھر کون سا جانور ہو، ایسی کوئی شرط حدیث طیبہ میں نہیں لگائی گئی۔ اپنی حیثیت اپنی وسعت کے مطابق آپ کوئی بھی جانور اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں۔ ایک یہ بھی غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بار اگر ہم نے قربانی کر دی ہے تو پھر لائف ٹائم قربانی ہمارے اوپر واجب ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب تک ہم صاحب نصاب ہیں تب تک ہمارے اوپر قربانی واجب ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی دن ہم قربانی کا ایام میں صاحب نصاب نہیں ہے پھر ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں رہتی۔ تو یہ چند غلط فہمیاں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتا کر بات ختم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان له ساعة ولم يزاحم فلا يقربن مصلانا۔ اس میں بڑی زبردست جو ہے تاکید کی گئی ہے اور ایک طرح سے تنبیہ کی گئی ہے کہ جس آدمی کے پاس وسعت اور حیثیت ہو اور حیثیت ہونے کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری عیدگاہ میں آئے، اسے ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم جن لوگوں پر قربانی واجب ہے انہیں تو ہر حال میں قربانی کرنی ہے، لیکن جن پر قربانی واجب نہیں ہے اگر وہ کچھ بندوبست کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں قربانی دے سکتے ہیں تو ضرور اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ ایک سال کا ہم ایک نقشہ کھینچے اپنے ذہن میں کہ ہمارے پاس ہم صاحب نصاب بھی نہیں ہیں، لیکن صاحب نصاب نہ ہونے کے باوجود اس سال میں ہم نے کتنی پارٹیاں کی ہیں، کتنے برتھ ڈے منائے،
سے کتنے اور فنکشن کر لیے، بچی کے اگر کان چھلوائے تو اس کی رسم کرنے کے تعلق سے کتنا بڑا پروگرام کیا، اسی طرح سے اور دوسری جو رسوم ہے ان رسوم کے نام پر کتنے بڑے بڑے پروگرام جو ہے ہم آرگنائز کرتے ہیں، لیکن جب قربانی دینے کا معاملہ آتا ہے تو ہم لوگ صاف بات جان لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے کہ اگر کسی میں ذرا سی بھی گنجائش ہے اور اس نے گنجائش ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی تو تاکید کی گئی ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری عیدگاہ میں آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ عزیزان محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم قربانی کر سکتے ہیں، قربانی واجب نہیں ہے، پھر بھی ارینجمنٹ کر کے اگر ہم سے قربانی ہو سکتی ہو تو ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاص و للہیت کے ساتھ ہمیں قربانی کی توفیق عطا فرمائے اور ان ایام کو اللہ رب العزت کی عبادت، اطاعت اور ذکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی رحمت و فیض سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔